اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت، باعث عظمت و شرافت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو قوم کسی مجلس سے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی پاک پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی انقلاب، موضوع سفینے کا استقبال کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں نہ ہوں وہ نیتیں فرما لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحہ نمبر 3 پر ارشاد فرماتے ہیں، نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کیجیے، مگر ٹھہریے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز سلسلہ دیکھنے والے ناظرین بھی اگر چاہیں تو اپنی نیکیاں میری مل کر دیں تاکہ میں ایصال ثواب کر سکوں، بارگاہ رسالت میں حاضر کر سکوں اور درجہ بدرجہ عام مسلمانوں کو جنہوں نے نیت کی علم الہی میں ان کا بھی ثواب
بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی غافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے مکمل سلسلہ بالثواب، یعنی درست طور پر ہو پائے، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ دین کا علم ایک روشنی ہے، ایک رہبری ہے، لیکن جو اس سے محروم رہا، جہالت کی تاریکی و ظلمت نے اس کی زندگی کو عمل کی مٹھاس سے محروم رکھا۔ کم علمی کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے ہیں لوگ شریعت کے فرض کردہ احکام کو بھی، لیکن یہ غافل انسان محروم رہتا ہے اور یوں یہ شخص بڑھتا چلا جاتا ہے ایک تنگ و تاریک منزل کی جانب، جس کا اختتام و انجام ہوتا ہے عبرت ہی عبرت۔ رحمت خداوندی کے امیدواروں کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں، بلکہ اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن محمد علیہ رحمت الرب فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت اللہ الغنی کو دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے۔ میں نے عرض کی، حضور آپ کو کس چیز نے رلایا؟ ارشاد فرمایا، دنیا سے نیک لوگ رخصت ہو گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ دنیاوی نعمتوں کے حریص ہو گئے، دین سے دوری اختیار کر لی، لوگوں نے آخرت کو بالکل بھلا دیا اور دنیا میں مگن ہو کر رہ گئے۔ یہ درد بھرے کلمات کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور بازار کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ بازار میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی کی آٹے کی دکان تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دکان پر گئے، اپنے بھائی کو سلام کر کر وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے سلام کا جواب دے کر کہا، بھائی جان آپ یہیں دکان میں بیٹھے، میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر ابھی آتا ہوں، آپ دکان کا خیال رکھیے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چلا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دکان پر بیٹھے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ کچھ فقراء و مساکین بازار میں موجود ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا اور آٹا دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دکان میں موجود تمام آٹا ان کو تقسیم کر دیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھائی آیا اور اس نے یہ صورتحال دیکھی تو پوچھا، آٹا کہاں گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ آٹا میں نے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، بھائی جان آپ نے تو مجھے کنگال کر دیا۔ بھائی کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھے اور مسجد میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی نے گلہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گلہ دراہم سے بھرا ہوا تھا۔ جب حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 1 درہم کے بدلے 70 درہم نفع ہوا ہے۔ وہ دل میں کہنے لگا، یہ سب میرے بھائی کی برکت سے ہوا ہے۔ چند دن بعد آپ کا بھائی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور سلام عرض کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اور پوچھا، بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، بھائی جان کل آپ میری دکان پر کچھ دیر کے لیے تشریف لائے تو یہ میرے لیے سعادت ہوگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ اس دن تمہیں بہت زیادہ نفع ہوا، اب میں تمہاری دکان پر نہیں آؤں گا اور ہر مرتبہ ایسے معاملات نہیں ہوتے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین متین کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دنیا کو بنانے کی فکر تو ہر کسی کو ہوتی ہے، آخرت سنوارنے کی سوچ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور اس کے لیے کوششوں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد، ہماری بھاری اکثریت اللہ رب العالمین کے رضا کے کاموں سے غافل محسوس ہوتی ہے،
یقیناً جو نمازیں جان بوجھ کر قضا کرنے والا ہو، گناہوں کا ارتکاب کرنے والا فرد ہو، تو وہ اپنی آخرت کے معاملے میں غافل ہی ہے. اور بعض ایک تعداد وہ ہوتی ہے جسے یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ بھی گناہوں بھرے کام ہے، یہ بھی غلط کام ہے، یہ بھی مقاصد شرعیہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کی تعلیمات فرمائی اس کو چھوڑ کر میں دوسرے کاموں کے اندر لگا ہوا ہوں. تو غلطیوں، غلط کام، ناجائز کام، گناہوں بھرے کام ہمارے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں. الحمدللہ ہی عز و جل دعوت اسلامی کردار کو سنوارنے، اپنے اعمال کو مزین کرنے، علم دین حاصل کرنے، فرض علوم کی طرف راغب کرنے، نیکیوں کی تلقین کرنے، فرائض واجبات، سنن و مستحبات کی طرف راغب کرنے، مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیکی کی دعوت ہمیں دیتی ہے. اور اس کے معاشرے پر بہت پیارے مدنی اثرات پڑتے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے ایک اسلائی بھائی لے کر آئے ہیں جن کا ماضی بڑا عجیب و غریب سا تھا. ہم ان کا ماضی بیان کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ جو اسلائی بھائی بیان کرتے ہیں وہ اس کی نیتیں بھی بیان کریں گے کہ میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں. یہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے پر نیتیں اور دل سے نیتیں کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے دیکھیں. میرا نام محمد سلیم بلالی اتاری ہے اور میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. مدنی بہاریں چونکہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہیں، لہٰذا میں اپنی مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کروں گا، دوسروں کی ترغیب و تحریض کا سامان کروں گا، اچھے ماحول جو کہ اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے کی برکتوں کا پرچار کروں گا، شہرت اور حب جاہ سے بچتے ہوئے نیکیوں کا تذکرہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کروں گا، مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کروں گا. مدنی بہار کے ذریعے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں مثلا مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، درس فیضان سنت، سنتوں بھرے اصلاحی بیانات وغیرہ کی ترغیب کا سامان بنوں گا. سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت، مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دینے کی کوشش کروں گا. مدنی بہار بیان کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی غیبت سے بچوں گا، فضول گوئی اور بے کار طوالت سے گریز کروں گا، جھوٹے مبالغے سے کنارہ کشی کروں گا، دوسروں کی عیب نہیں اچھالوں گا انشاءاللہ عز و جل. تیسری غالباً کلاس میں تھے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد بھائیوں نے ہماری پرورش کی. والدہ محترمہ انہوں نے بھی ایک اچھے انداز میں کوشش کی پرورش کرنے کی، لیکن چونکہ دنیاوی ماحول کے عجیب معاملات ہوتے ہیں تو جیسے اسکول میں داخل ہوئے، اسکول لائف میں گئے، چوتھی پانچویں کلاس میں ہی جو ہے وہ ایک بے باکی سی آ گئی. جب ہائی کلاس میں گئے، 8ویں کے بعد جب 9ویں کلاس میں گئے، اوپر ہمارا اسکول تھا، نیچے کالج تھا، اور نیچے کالج کے روزانہ کے اسٹرائک ہونا اور روزانہ کی مطلب ان کے روڈوں پر پھڈے ہونا اور مار کٹائی اور اس قسم کے معاملات دیکھتے تھے ہم. تو بس وہ پھر 8ویں کلاس کے بعد جب ہم 9ویں میں گئے تو پھر ہم بھی، ہماری ایک کالج کی تنظیم تھی، دوستوں کے ساتھ مل کر ہم بھی مطلب کالج والوں کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی. تو ان کے ساتھ مطلب کبھی پھڈوں میں چلے جانا، کبھی کہیں چلے جانا، کبھی کہیں چلے جانا. یہ کہ 9ویں کلاس کے اندر ہی ہم اتنے بے باک ہو گئے کہ استاد کی ایک نہیں سنتے تھے. بعض اوقات استادوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور مطلب پھڈے ہو جانا، اور اس بات پر بے باکی تھی کہ استاد ہمیں کیا کہیں گے. کالج کے جو نیچے طلبہ ہیں وہ تو ہمارے دوست ہیں، استاد نے ہمیں کیا کہنا ہے. اور استاد کو ہم تڑی بھی لگا دیتے تھے، اگر آپ نے ہمیں کچھ کہا تو ہم اپنے دوستوں کو کہیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم آپ کو راستے میں پکڑ لیں گے، فلاں کریں گے فلاں کریں گے. ایک دن استاد صاحب نے ہمیں کلاس میں کھڑا کر کے خوب مارا. استاد صاحب نے مارا تو ہم نے جناب استاد صاحب کو یہ کہہ کر کلاس میں باہر نکلے کہ آپ باہر آئیں، ہم آپ کی ٹھکائی کریں گے. تو یہ بات ہیڈ ماسٹر صاحب تک پہنچ گئی کہ اس نے باہر کالج کے لڑکے اکٹھے کر رکھے ہیں اور وہ ہم مطلب جیسے باہر جائیں گے تو ہمیں ماریں گے.
تو اس دن بالکل ذہن بنا تھا کہ آج استاد صاحب کو مارنا ہے. جیسے استاد صاحب نیچے ہم نے ان کو گھیرا دیا تو اتنی دیر میں ہی ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے مجھے بلایا کہ بیٹا سلیم ادھر آؤ. میں نے کیا سنا ہے؟ تو اس وقت چونکہ جھوٹ سچ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ہم نے جھوٹ بول دیا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, نہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. کہہ رہے مجھے خبر ملی کہ آپ اپنے استاد کو مارنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں جی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس وہ آپ کو کوئی کسی نے غلط خبر دے دی ہوگی. ایک دن کلاس میں شدید جھگڑا ہوا اور اس قدر جھگڑا ہوا کہ 2 لڑکوں کے جناب وہ سر پھٹ گئے. ایک کا یہاں سے سر پھٹ گیا اور ایک کے سر میں پتہ نہیں ہاتھ میں کیا چیز تھی ماری تو ایک کا سر یہاں سے پھٹ گیا. ہم نے اپنے اسکول میں پہلی مرتبہ ایک ڈرامہ کیا, اسٹیج ڈرامہ. تو ہم نے ایک اسکول میں ڈرامہ کیا, وہ ڈرامے کا جو موضوع تھا وہ بھی مار پٹائی تھا. اس کے اندر میں مطلب ہیرو تھا, میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے کلاس فیلو, وہ اس میں ولن تھے, اور 5-7 مزید لڑکے مل کے ہم نے اسٹیج ڈرامے کو, اس میں وہ ڈرامہ بھی مار کٹائی والا ڈرامہ ہی ہم نے بنایا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا سلیم, ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید آپ جو ڈرامہ پیش کریں گے اس میں شاید کوئی اصلاحی پہلو ہوں گے, تو آپ نے ڈرامہ بھی ویسے ہی پیش کر دیا کہ جس میں لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی تھی. تو اس طریقے سے اسکول لائف گزری کہ وہاں اس سے اسکول لائف سے ہی مار پٹائی لڑائی جھگڑے کا جو ایک ماحول تھا وہ بے باکی کی طرف چلا گیا. یہ سلیم بھائی جون سے تھے, ہمارے ساتھ ہی بچپنا گزرا ہے. ہم جون سے سین میں پہ یا کہیں دریا پہ گھومنے جاتے تھے, سلیم بھائی کو آگے کرتے تھے, بھائی آگے نا اس سے جھگڑا کرنا, چلتے چلتے آدمی کو تھپڑ مار دینا, شرارتیں کرنی, رات کے 2 بجے گھر میں پڑنا, 3 بجے. سلیم بھائی کے جون سے پیچھے پیچھے اس کے بڑے بھائی ہوتے تھے, اور جون سے آج اس نوبت میں سلیم بھائی جون سے اچھی پوزیشن پہ ہیں. جو وہ ماحول وہاں سے ہمیں ملتا تھا لڑائی جھگڑے والا, اسی انداز کے اندر جناب باہر آ کر بھی کرتے. ایک مرتبہ سینما ہال میں ہم فلم دیکھنے کے لیے گئے, محلے کے جوانوں کا ہمارا ایک گروپ تھا, اس گروپ کا لیڈر بھی میں ہی تھا. تو دوران فلم بینی ایک ہمارے سامنے بالکل چند کرسیاں چھوڑ کر نیچے ہم ڈریس میں تھے, اور وہ نیچے ہم سے نیچے جو نا کرسیوں پر 5-7 لائنیں چھوڑ کر ایک بیچارہ سر منڈا کر گنجا جو ہے وہ فلم دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا. کیونکہ سب سے شرارتی میں ہی تھا, لڑائی جھگڑے بھی خوب کرتا تھا. ملتان کا کوئی سینما گھر ایسا نہیں کہ جہاں ہم نے فلمیں دیکھی ہوں اور لڑائی جھگڑے نہ کی ہوں سینما گھر میں, اور خوب مار پٹائیاں نہ کی ہوں, اور مطلب خون خرابہ نہ کیا ہو. کوئی سینما کی فلم مجھے یاد نہیں پڑتی کہ ہم نے کوئی فلم چین سکون سے بیٹھ کر دیکھ لی ہو. تو ساتھ میرے جو ہمارے محلے دار تھے اس وقت کے, وہ جو دوست تھے, ان کو شرارت سوجی نے کہا لو بھائی سلیم بھائی, اگر آپ اس کو سر میں چماٹ مار دو تو جتنے بھی ہم فلم دیکھنے کے لیے آئے نا 12-15 تھے, تو کہنے لگے سب کو جناب میں بوتلیں پلاؤں گا. کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی جس میں خون خرابہ نہیں ہوتا تھا. اینٹوں سے, ڈنڈوں سے, ہاکیاں ہوتی تھی ہمارے پاس, پیپ ہوتے تھے, گروپ ہوتا تھا, ایک پورا ایسا گروپ ہوتا تھا بھائی لڑائی جھگڑے کا. چلتے آدمی کو چھیڑ کرنا, ہر کسی کو نہیں روک کے. پر یہ ہے محلے کے اندر نہیں کرتے تھے ہم جب بھی کرتے تھے باہر ہی کرتے تھے, علاقے سے باہر, کیونکہ محلے داروں کو یہ پتہ لگے بچے بہت شریف ہیں, اپنا ٹارگٹ بنا کے رکھتے تھے, بھائی کسی چیز کا وہ نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن جو نا جلائیں کے لڑکے کو پیٹ کے آگے میں چلا گیا, بعد میں دوسرے لڑکے پکڑے گئے, یہ پکڑے گئے, محلے کے اندر ہے نا خون خرابہ کافی ہوا. بعد میں کہنے لگا لڑکے تو یہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے یار جب ڈھونڈ رہے ہیں اب تو ہو گیا مسئلہ, کہنے نہیں یار ٹھیک ٹھاک ہوا ہے, اب تو یہ ماریں گے وہ. میں نے یہاں پیٹ کے گئے یا لڑکے مار کھا کے گئے, کہنے لگا جی محلے داروں نے خوب پیٹا انہیں. تو میں نے کہا لو جی یہ کوئی مسئلہ ہے کسی کو چماٹ مارنا. میں گیا اور میں نے اس کو گالی دے کر اس کو زور سے چماٹ ماری. میں نے مطلب اس انداز میں چماٹ اس کو سر میں ماری کہ میں نے کہا بھائی تو یہاں بیٹھے اور ہم تجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, جیسے میں اپنے چھوٹے بھائی کی بات کر رہا ہوں کسی سے. میں چماٹ مار گیا. اس نے کہا اچھا بھائی جان ہو. میں نے کہا یار معذرت کہ آپ تو کوئی اور نکلے, میں سمجھا شاید میرا چھوٹا بھائی ہے. وہ بھی بیچارہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا شاید اس نے جنان جانے میں مار دی چماٹ. میں اس کو تھپڑ مار کے اس کے سر میں زور کا, اور واپس آ کر دوبارہ فلم دیکھنے لگ گئے. اس کا بیچارے کا نصیب کہ وہ کرسی چھوڑ کر وہ اور آگے چلا گیا. تو یہ بوتلیں تو ہماری, میں نے ان سے شرط جیت لی. اب انہیں دوبارہ شرارت سوچی نے کہ اگر تو دوبارہ ان کو چماٹ مار دے تو ڈبل بوتلیں سب کو پلائیں گے. تو میں نے کہا لو جی کوئی مسئلہ مارنا. میں دوبارہ گیا, میں راستے میں سوچ رہا تھا
فلم بھی چل رہی ہے، سوچ بھی رہا ہوں کہ پہلے تو چماٹ مار دی، اب دوسری چماٹ مارنے کا موقع جب آ گیا ہے تو اس کو دوسرا تھپڑ کیسے ماروں؟ تو ذہن چونکہ شرارتی تھا، ہزار قسم کے معاملات ذہن میں آتے تھے، تو شیطان بھی اپنا کام خوب کرتا تھا. تو میں نے راستے میں جاتے جاتے ایک ذہن میں شرارت مزید سوجی، تو میں نے جانے کے بعد اس کو پہلے سے زیادہ زور سے چماٹ ماری، یعنی کہ تھپڑ جو تھا اس کو پہلے سے زیادہ زور سے اس کے سر میں مارا، اور مطلب جیسے گالی گلوچ کا ایک دور تھا، گالی دے کر کہا کہ تو یہاں بیٹھا ہے، میں کسی کو پیچھے تھپڑ مارا ہوں. جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کو دیکھا، کہنے لگے بھائی جان میں ہوں. میں نے کہا ہو یار سوری، میں سمجھا شاید میرا بھائی ابھی آگے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے آج ہی جو ہے سر پہ جو ہے وہ ٹینٹ وغیرہ کرائی تھی. تو اس قسم کے معاملات ہوئے. ایک مرتبہ سینما گھر میں فلم دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو ہمارے پنجابی فلم کے ایک ہیرو تھے، انہوں نے بڑے زور سے ایک بڑک ماری. جیسے انہوں نے بڑک ماری ان سے زیادہ زور سے میں نے بڑک مار دی، اور سارا فلم کا جو حال تھا وہ گیلری کی طرف سب نے مڑ کر جب میری طرف دیکھا تو مطلب ہم تو ویسے ہی اوباش قسم کے نوجوان تھے اس دور میں. تو ہماری اگلی سیٹ پر 4-5 نوجوان لڑکے بیٹھے تھے، انہوں نے جناب مجھے ڈانٹ سا دیا. اب چونکہ ذہن شروع سے لڑائی جھگڑے والا لڑوکا قسم کا ذہن تھا، تو میں نے جناب اس کو پیچھے جیسے اس نے میری طرف جناب کوئی سخت جملہ اس نے بولا، میں نے اس کو وہیں سے تھپڑ مارا، زور سے اس کو مطلب تھپڑ مارا، اور وہاں پر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. خوب وہاں پر ہماری ریسلنگ فری سٹائل ہوئی، اور وہ تقریباً 5 لڑکے تھے اور ہم تقریباً تھے 12-15 کے قریب. 10-12-15 گروپ ہمارا جاتا تھا اکثر فلمیں دیکھنے کے لیے. دوران فلم بینی ہی سینما گھر کی لائٹیں آن ہو گئی، شور شرابہ ہو گیا. دوران فلم بند ہو گئی، مار پٹائی کی اور ان کو خون کر دیا وہاں پر. اس قسم کے معاملات ہر سینما گھر میں جہاں فلم دیکھنے جاتے تھے وہیں ایسے واقعات گزرتے. سلیم بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان کی پچھلی بچپن کی جو ہسٹری ہے، اسکول دور کی، اسکول سے کالج دور، تو جیسے عام روٹین میں بچے ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں، کہنا نہیں ماننا، اپنے دوستوں کے ساتھ پھرنا، گھر سے باہر رہنا، تو ٹائم سے بے ٹائم گھر میں آنا. تو ہم ان سے پوچھتے تھے تو یہ کہتے تھے جی ہم دوستوں کے ساتھ فلانی جگہ گئے، فلانی جگہ. دریا پر سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ہمارے مطلب ایک گروپ سے اور ٹکراؤ ہو گیا، اور وہاں جا کر جیسے ان سے ٹکراؤ ہمارا اس گروپ سے آمنا سامنا ہوا، تو ان میں 2 لڑکے بالکل شریف تھے بیچارے. آج تک اس چیز کا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بعض اوقات کیا ساری زندگی عجیب تھی وہ تو، کہ ابھی تک ان کا احساس ہوتا ہے کہ وہ 2 لڑکے نہ لڑنا چاہتے تھے، نہ ان کا ذہن لڑائی کا تھا، بلکہ وہ شریف بچے تھے. جہاں ان سے شرارت کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور خوب ان کی مار پٹائی کی. وہ جو بیچارے 2 بچے ان میں جو لڑکے شریف تھے، ان میں سے ایک لڑکے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ لہو لہان ہو گیا، اور بیچارہ مطلب اتنا رو رہا تھا کہ اس وقت بھی ہمیں اس پر ترس آ گیا کہ یار یہ واقعی ہم سے بہت مطلب زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ والد صاحب کے پردہ کر جانے کے بعد والدہ گھر میں تھیں اور بھائی تھے بڑے، مجھ سے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے. تو ہمارے 2 بڑے بھائی نے ہماری پرورش کی، ان کی کوشش تھی کہ ہمارے بھائی کسی طرح بھی کسی کمی کا شکار نہ رہیں، جو انہیں چاہیے ہے وقت سے پہلے دے دیا کرتے تھے. جو فرمائش کی جاتی تھی گھر میں وہ فرمائش پوری کی جاتی تھی. جس چیز کو گھر میں کھانے پینے کو جی چاہتا تھا گھر میں وہ چیز پکوائی جاتی تھی. تو گھر کا ماحول بھی اس قسم کا تھا کہ وہ گھر میں ہماری بات مانی جاتی تھی. چونکہ اب یہ لڑائی جھگڑے کا ماحول، باہر کے لڑائی جھگڑوں کا معاملات، اس قسم کے معاملات جب گھر تک یہ شکایتیں پہنچتی تو پھر بھائیوں کی طرف سے بھی مطلب کئی مرتبہ مار پڑتی تھی اس قسم کی، کہ بھئی محلے دار بھی بعض دفعہ شکایتیں کرتے تھے. اب ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے گھر پر پودوں کی باڑ لگی ہوئی تھی. پہلے تو ان کی گھنٹیاں بجا کر ان کو چھیڑتے تھے، شور مچا کر ان کو چھیڑتے تھے. ان کے گھر کے سامنے اس طرح چیخ مارتے تو وہ گھر سے گالیاں دے کر نکلتے تھے باہر. اور لوگوں کا ایک روٹین تھی کہ ان کے گھر کے سامنے جا کر چیخ ضرور مارنی ہے. تو میں نے پہلے ان کے گھر میں ان کی باڑ کے نیچے گھاس پھوس ڈال کر تیل چھڑک کر پہلے آگ لگا دی، پھر زور سے چیخ ماری، گھنٹی بجا دی. جب وہ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پودوں میں شدید قسم کی آگ لگی ہوئی ہے. اور آگ لگنے کے بعد جناب شدید قسم کے معاملات ہو گئے. پانی لا کر انہوں نے آگ بجھائی، روک گالیں دیتے دیتے پوچھا بھائی آگ کس نے لگائی ہے؟ تو محلے کے چونکہ بچے شرارتی ہم سارے تھے، کچھ ساتھ ہوتے تھے اور کچھ مخالف بھی تھے. تو کسی مخالف بچے نے بتایا کہ آگ سلیم نے لگائی ہے.
وہ گالیاں دیتے دیتے پورے جلوس کے ساتھ گھر پر آئے. والدہ کو اگر بتایا کہ دیکھو جی انہوں نے ایسے ایسے کر دیا میرے گھر پہ, میرے گھر کا دروازہ یوں کر دیا, گھر پر میرے آگ لگا دی, فلاں کر دیا, یہ کر دیا, میں تھانے جاؤں گا, میں یہ کروں گا, میں کروں گا. گھر والوں نے, میرے بڑے بھائیوں نے ان کو منت سماجت کر کے جس طریقے سے بھی ان کو مطلب منا کے ان کو واپس بھیج دیا. اب جب میں واپس گھر پہنچا رات کو لیٹ نائٹ, اکثر دیواریں پھلانگ کر گھر جایا کرتے تھے, شرارتیں کرتے تھے نا, گھر پہ روزانہ شکایتیں آیا کرتی تھی, دیواریں پھلانگ کر گھر جانا. مطلب جب گھر پہنچے تو نے کہا جی آج کیا کارنامے ہم جان دیے ہیں. ہم نے کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو بڑے بھائی نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. اب چونکہ پول کھل گیا, وہ گھر پر تو آ چکے تھے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ وہ گھر پہنچ جائیں گے. تو اس کے بعد جو پھر گھر پہ ہماری خوب پھینٹی چڑھی ہے. جو واقعات گزرے ان واقعات میں دیکھا کہ کوئی اچھائی کوئی سامنے نظر آئی نہیں. ابھی تک ان واقعات کو جب یاد کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے, یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے جو پچھلی زندگی گزاری, مار دھاڑ والی, لڑائی جھگڑوں والی, خون خرابے والی جو زندگی گزاری, اس زندگی میں ملا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا سوائے نقصان کے. آج بھی وہی شرمندگی ہے, آج بھی وہی ندامت ہے کہ اے کاش کہ ایسا وقت نہ ہوتا. جب وہ واقعات یاد آتے ہیں تو انتہائی شرمندگی ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ ہم جیسے ہی ہیڈ پنجن پر پہنچے, وہاں پر جا کر وہاں کے مقامی سے ہمارا جھگڑا ہو گیا, اور وہ جھگڑا اتنا شدت اختیار کر گیا کہ وہ وہاں سے اسلحہ نکال لائے. ہم جو یہاں سے بوتلوں کے کریٹ لے کر گئے تھے, ہم نے جناب بوتلیں توڑ کر بوتلیں وہ نوکے وغیرہ بنا لی جاتی ہیں, ہم وہ بنا کر مطلب ان کے سامنے مطلب وہ دیوار بن گئے. تو وہاں کے لوگوں نے بیچ بچا میں آ کر بات کو رفع دفع کرا دیا. اگر خدا نہ خواستہ جیسے اس دن کے واقعات تھے اور اسلحے کے معاملات تھے, وہاں پر اگر وہ لوگ اسلحہ چلا دیتے تو نہ جانے ہمارا کتنا نقصان ہوتا. لڑائی جھگڑے ضرور کیے لیکن ان سے پایا کچھ نہیں سوائے نقصان کے. لیکن اس سے پایا کچھ نہیں سوائے نقصان کے. تو بہت سے افراد ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جس میں وہ سمجھتے کہ زندگی کا مزہ یہی ہے, روب بہت زیادہ ہونا چاہیے, بہت کچھ ہونا چاہیے. وہ اس پر غور کرے کہ بعض افراد تو اس میں اس انداز سے زندگی گزارتے تو زندگی کی بازیاں ہی ہار جاتے ہیں. اگر زندگی کی بازی اس انداز سے ہاری کہ موت کا شکار ہو گئے تو ہر ذی روح نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے, مگر آخرت کی بازی اللہ نہ کرے ہم ہار جائیں. دنیا کے اندر موقع ہے, زندگی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت ہے. اگر انسان اس کی قدر کرے اور نیک آدمی ہے تو نیکیاں بڑھائے, اور اگر نیک آدمی نہیں ہے, بد ہے, تو توبہ کا موقع اس کو ملا ہے زندگی کی نعمت کی صورت میں. اللہ تعالی ہمیں زندگی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا مدنی ذہن بنانے, خوف خدا عز و جل سے حصہ پانے, اس کے رسول میں اضافہ کرنے, اپنی آخرت سنوارنے کا جذبہ پانے کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا, آپ مدنی مذاکروں کو دیکھا کریں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے, بہت بڑی خاصیت ہے یہ, کہ شرکا کو شریک کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جس پہ مجھے اپنی اصلاح کی حاجت ہے. اچھا یہ بھی ایک موضوع ہے, مجھے اس پر بھی توجہ دینی ہے. اچھا مجھے یہ کام بھی کرنا ہے, یار یہ کوتاہی بھی تو میرے اندر ہے. آپ ایسا محسوس کریں گے مدنی مذاکرے کے اندر آئیں گے تو کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, یوں بھی کرنا ہے, یہ بھی غور کیا جائے. ہم یہ بول رہے ہیں, ہم انشاء اللہ بول رہے ہیں, درست بول رہے ہیں, نہیں بول رہے, ہم کھا رہے تو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کھا رہے, صحیح کام کر رہے ہیں, کس انداز سے کر رہے ہیں, بچہ ہے تو کیا کر رہا ہے. وہ امیر سنت نے ایک مدنی پھول دیا تھا, سفر المظفر غالباً 1433 سنہ ہجری میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 25ویں کے حوالے سے سلسلے جاری تھے. اس میں مدنی مذاکروں کی بھی ترکیب تھی. تو امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذرا سا مذہبی ذہن بنتا ہے تو ٹوٹی کھولتے ہیں اور بچے کو بولتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ. تو وہ بچے کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو بچے کو بولتے ہیں ہاتھ دھو کر آ جاؤ. بچہ ٹوٹی کھولتا ہے, یوں فوراً پانی کر بند کر آ جاتا ہے. اب جو میل جمع ہوا ہوتا ہے وہ گویا ابھار دیتا ہے اور اب کھانے کے ذریعے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی ہاتھ صحیح انداز سے بچے کو دھلانے چاہیے. تو بہت زیادہ حکمت والے مدنی پھول,
بہت زیادہ ایسے مدنی پھول آپ حاصل کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے عادی ہوں گے. ہمارا مدنی انعام نمبر 47 بھی ہے، روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ، جس میں مدنی مذاکرہ بھی شامل ہے. اور الحمدللہ میموری کارڈ کے ذریعے، فیضان مدنی مذاکرہ کے ذریعے، حج و قربانی کے مدنی پھولوں کے ذریعے، اسی طرح آپ www.amiralsunnat.net کے ذریعے امیر السنت کے مختلف مدنی پھول، سلسلے، بیانات وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈی وی ڈی استعمال کرتے ہیں تو امیر السنت کے رنگ برنگے مدنی پھول آپ جہاں بھی ہوں، مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ بہت ساری اس کی برکتیں حاصل کریں گے. بہرحال ہمارے سلیم بھائی نے ایک بات بیان کی کہ پایا کچھ نہیں، زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا، ایک حقیقت زندگی کی ان کے سامنے وہ تصویر کھنچ گئی. تو اب وہ شرارتیں، وہ ساری چیزیں، اور بس جب بندے کا شرارتی ذہن ہوتا ہے تو پھر شرارت کے لیے رستے سے رستہ نکلتا چلا جاتا ہے، جو انہوں نے اپنا ایک انداز بھی بیان کیا. مگر نتیجہ انہوں نے جو نکالا ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ پایا کچھ نہیں. انہوں نے کیا پایا اور پانے کے لیے دعوت اسلامی میں کیسے یہ اسلامی بھائی آیا، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائیوں کی طرف سے سختی تھی کہ کسی تنظیم میں نہیں جانا، تو الحمدللہ ذہن بن گیا تھا کہ کسی تنظیم میں نہیں جانا. اب چونکہ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں نیچے کالج تھا، اور وہاں کالج میں بھی خوش عقیدہ جو مسلمان جو تھے وہ ان کی بھی ایک تنظیم تھی. ان تنظیم کے لوگوں سے میری دوستی ہو گئی تھی، وہ بھی میرے دوست بن گئے تھے، بھلے وہ ہم سے سینئر تھے. تو جب میں وہاں پر کالج میں گیا، میں ملتان کامرس کالج کے اندر میں نے داخلہ لیا، تو وہاں کالج میں جانے کے بعد جو نام نہاد تنظیم کے جو لوگ تھے انہوں نے مطلب مجھے کیچ کرنا چاہا، بڑی آفر کی مجھے. پہلے شفٹ ناظم کی آفر کی، پھر مجھے مختلف قسم کی آفرز کی، پھر مجھے کالج کے ناظم بنانے کی آفر کی. لیکن الحمدللہ عز و جل گھر والوں کی جو تربیت تھی، جو دوست احباب کی تربیت تھی، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کسی بھی تنظیم میں جانے سے اجتناب کیا. میں کسی تنظیم میں نہیں گیا. کچھ عرصہ گزرتے ہی، چونکہ کالج کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی کالج میں تھیں، ہم بھی تھے، تو کچھ دوست بن گئے، کچھ مخالف ہو گئے. ایک مرتبہ اس تنظیم کے لڑکوں نے مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے جی آپ سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ ہماری اسی آفر کو قبول کریں. میں نے ان کی آفر کو ٹھکرا دیا. اسی دوران کے اندر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار ہیں، وہ علاقے کے جو اسلامی بھائی ہیں، وہ الحمدللہ مجھ سے ملتے رہتے تھے. میری طبیعت سے کئی اسلامی واقف ہو گئے تھے جو میرے علاقے کے اسلامی بھائی تھے، ممتاز آباد کے، جن کی وجہ سے میں مدنی ماحول میں آیا. وہ اسلامی بھائی وفات پا چکے ہیں. ان کا نام ارشاد علی طاری تھا، اور الحمدللہ ایک نیک اسلامی بھائی تھے، تہجد گزار تھے اور با کردار اسلامی تھے الحمدللہ. انہوں نے مجھے دعوت دی مدنی ماحول میں آنے کی، لیکن چونکہ ماحول کچھ اور ہی تھا، ان کی دعوت پر میں نے لبیک نہیں کہا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے، شعر و شاعری ان کو سنا دیا کرتا تھا. وہ مجھے درس دیتے تھے، میں ان کو اگلی باتیں سنا دیا کرتا تھا. رات عشاء کی نماز پڑھ کر میں گھر گیا، جا کر سو گیا، تو تہجد کے وقت خواب آیا. خواب میں نے امیر اہل سنت کی زیارت کی. میں نے چونکہ حضرت صاحب کو دیکھا ہی نہیں تھا، صرف تعارف ہی پڑھا تھا، اور تعارف پڑھنے کے بعد ان سے ملنے کی جستجو دن بہ دن بڑھ رہی تھی کہ کسی طرح بھی ان ہستی سے، ان شخصیت سے ملنا چاہیے کہ آخر اس دور میں یہ شخصیت ہے کہاں کہ جن کا اتنا کمال قسم کا تعارف جو ہے کتاب میں موجود ہے. تو میں جب رات کو جا کر رویا، تہجد کے وقت تقریباً مجھے خواب آیا، تو اس خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ امیر سنت میری طرف مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے مجھے فرمانے لگے کہ وہ الفاظ مجھے ابھی تک اسی انداز میں یاد ہیں الحمدللہ جو خواب دیکھا تھا میں نے باپا جان کے ساتھ. فرمانے لگے کہ سلیم، بہت جگہ تم چلے گئے، بہت کچھ دیکھ لیا، ہماری طرف کیوں نہیں آتے؟ باپا جان مسکرا رہے تھے. خواب میں نے جو ان کی مسکراہٹ دیکھی، خدا کی قسم وہ مسکراہٹ آج تک میرے ذہن میں، میری نظروں کے سامنے ہے. وہ نقشہ میں نے اپنے دل کی تہہ میں جما کر رکھا ہوا ہے، میں بھولا نہیں اس کو، کہ وہ ایسا ایک ان کی مسکراہٹ کا ایک انداز تھا
کہ اس مسکراہٹ نے جو ہے وہ مجھے یعنی کہ میرا دل کھینچ لیا. تو جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، تہجد کے ٹائم اٹھا، میں مسجد میں آ گیا، اور ہمارے بابا جی تہجد کی نماز مسجد میں ادا کرتے تھے، ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب. تو میں نے آ کے نماز تہجد ادا کی، فجر کی نماز کا وقت قریب آنے لگا. اب مجھے اشتیاق ہوا کہ کسی بھی طرح ارشاد بھائی جلدی آ جائیں، یعنی کہ پہلے میں ان سے بھاگتا تھا اسلامی بھائیوں سے، اب میرا تجسس بڑھ گیا، میری یعنی کہ شوق اور ذوق اتنا شدید ہو گیا کہ بھائی ارشاد بھائی آج کیوں لیٹ ہو گئے. تو الحمدللہ وہ نماز کے وقت آیا کہ انہوں نے سنت ادا کی، جماعت کھڑی ہو کے نماز پڑھ لی. نماز کے بعد میں نے ان کو مطلب پکڑ کے بٹھا لیا، ان کے ہاتھ کو میں نے اس طریقے سے ان کا ہاتھ پکڑ کے جناب میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور میرا جذباتی انداز تھا. میں نے کہا یہ بتائیں رات میں نے ایک ہستی کی زیارت کی ہے، وہ ہستی ہے کون؟ انہوں نے کہا کس کی زیارت کی آپ نے؟ میں نے کہا اس طریقے سے ان کا سبز امامہ ہے، ایسا نورانی ان کا چہرہ ہے، اور گلے کے اندر ان کے سنہری کلر کی چادر ہے، اور چونکہ اس وقت باپا جان کی ریش مبارک بالکل سیاہ تھی، تو میں نے کہا کس طرح سیاہ ریش مبارک ہے ان کی. تو میں نے کہ وہ ہستی دیکھی ہے، بتائیے کہ یہ ہستی کون ہو سکتی ہیں؟ تو ارشاد بھائی مسکرا کر کہنے لگے یہ سلیم بھائی یہی تو امیر اہل سنت ہیں جن کی ہم آپ سے بار بار بات کرتے ہیں، یہی ہمارے پیر صاحب ہیں جن کا آپ نے تعارف پڑھا ہے. تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ واقعی یہ وہی ہستیاں ہیں جن کی میں نے زیارت کی ہے، تو اب چونکہ حضرت علامہ مولانا محمد یاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا نام انہوں نے جب میرے سامنے لیا تو بس اب کیا تھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو مجھے آپ ان سے لازم ملوائیں، بس مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے ان سے ملنا ہے، آپ جو مرضی کریں، مجھے جہاں بھی لے جانا چاہیں لے جائیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں پتہ کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو میں انشاءاللہ ظہر کی نماز میں بتلاتا ہوں. انہوں نے ظہر کی نماز تک کوئی رابطے وغیرہ کیے، جس طریقے سے بھی ان کے جو کوئی رابطے تھے، تو ظہر کی نماز کا بڑی بے چینی سے انتظار رہا. اور آج ہی جو نماز ظہر تھی وہ ایسے ہو گئی کہ جیسے کوئی پہاڑ ہے. پہلے تو دن ایسے گزر جایا کرتے تھے چٹکی بجاتے ہی، لیکن آج کی نماز ظہر فجر سے لے کر ظہر کی نماز کا وقت کٹنے میں نہیں آ رہا تھا، بے چینی سی ہو گئی. تو الحمدللہ نماز ظہر کا وقت آیا، وہ جب تشریف لائے میں نے پوچھا ہاں جی کیا بنا؟ تو کہنے کہ الحمدللہ حضرت صاحب جو ہیں وہ حج پر تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں، تو 4-5 دن تک صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے. اوہو، ایک عجیب سی دل پر جو ہے کیفیت طاری ہو گئی. ایسے ہو گیا جیسے کسی دل میں جو ہے نا کوئی جیسے کسی دل میں کوئی چیز چبھو دی لا کر. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب ماشاءاللہ ہر سال حج پر جاتے ہیں، وہ اس سال بھی حج پر ہی ہیں، تو چند دن کے بعد انشاءاللہ صاحب کی واپسی ہوگی. تو میں نے کہا بھائی اب کچھ بھی ہو ارشاد بھائی آپ تیاری کریں، ہم نے حضرت صاحب کو ملنا ہے اور آپ تیاری کریں، ہم نے کراچی جانا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے میرے کہنے پر تیاری کی، ہم نے ریلوے کی ٹکٹیں کروا لی، کراچی پہنچ گئے. پتہ لگا کہ حضرت صاحب نے آ جانا تھا، لیکن حضرت صاحب کا جو سفینہ ہے وہ لیٹ ہے، وہ ایک دن لیٹ آیا. وہ رات ہی بڑی مشکل ہو گئی گزرنا. حاجی شاہد صاحب کے چھوٹے بھائی ساری رات شہید مسجد میں نعت خوانی کرتے رہے. حضرت صاحب کو جو نیا کلام آپ نے وہاں سے عرب شریف سے بھیجا تھا اس کلام کو بار بار پڑھتے رہے، ساتھ بیٹھے رہے. میں ان کی ایک عجیب سی کیفیت دیکھ رہا تھا. جیسی صبح ہوئی اور صبح کا جیسے انتظار تھا ہمیں، جیسے صبح ہوتی ہے تو تیاری شروع ہوئی، بس چلے جی حضرت صاحب انشاءاللہ آنے والے پاکستان، تو انشاءاللہ صاحب کا استقبال کرنے کے لیے جانا ہے. تو اس وقت ہم شہید مسجد سے ڈاک یارڈ پہنچے، کیونکہ حضرت صاحب نے سفینے سے واپس آنا تھا. ہم ڈاک یارڈ پہنچے، 1990 کا واقعہ ہے یہ. ڈاک یارڈ پہنچنے کے بعد جب ڈاک یارڈ پہنچے تو ایک عجیب عالم تھا کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اسلامی موجود تھے. جب تک بحری جہاز کی خبریں آئیں کہ اتنے گھنٹے باقی ہیں اتنے گھنٹے باقی ہیں، تو عوام الناس خاموش تھی. ہمیں بے چینی ہو گئی. میں نے کہا ارشاد بھائی چلو سمندر میں چلتے ہیں. ہم ڈاک یارڈ سے ٹیکسی کرا کر نکلے باہر، ہم سمندر میں گئے. سمندر میں جا کر ہم نے ایک لانچ لی. ہم تھے 4-5 اسلامی مزید مل گئے. ہم نے 8-10 نے مل کر جو ہے وہ لانچ کروائی، بالکل این جو بارڈر لگواتے ہیں سمندر کا کہ اس سے آگے لانچ نہیں جائے گی، تو وہ لانچ کرا کر ہم سمندر میں پہنچ گئے. تو الحمدللہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دور سے جہاز کا جو ہے وہ جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا. تو لانچ والے نے کہا کہ لانچ بھی یوں مطلب ہچکولے لینا شروع ہو گئی. اس نے کہا یار ہم
شدید خطرناک علاقے میں آ چکے ہیں اور اب ہمیں واپس پلٹنا چاہیے. میں نے کہا نہیں، جیسا بھی خطرہ ہے چھوڑ دیں اس بات کو، بس ہمارے حضرت تشریف لا رہے ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے. تو لانچ اس طریقے سے ہمارے ہچکولے لے رہی تھی. بس ہم نے لانچ والے جیسے وہ جہاز کا جھنڈا جو لہرا تھا تو جہاز پورا کا پورا سے نمودار ہو گیا سمندر سے. لانچ والا کہہ رہا تھا یار آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں ہوا، بس ہمارا ایک ذوق ہے یہ. تو فوری طور پر ہم لانچ واپس لے گئے اور ہم دوڑ کر دوبارہ ڈاک یارڈ پہنچے. جب ڈاک یارڈ پہنچے تو پھر وہاں پر پہلے سے بھی زیادہ ایک عجیب منظر اور تھا. تو اسلامی بھائی جو تھے جو وہاں کے پر عوام الناس تھی، وہ مطلب اتنا جنگلے کے ساتھ وہ مطلب آگے پیچھے ہو رہے تھے اور عوام الناس آگے پہنچ گئی. سیکورٹی والوں نے ایک حصار قائم کر دیا، اب آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. وہاں کے جو بڑے ذمہ داران تھے سوگت کراچی کے، باب المدینہ کے جو سوگت کے بڑے ذمہ داران تھے، وہ بھی سامنے آ کے انہوں نے بھی منع کر دیا کہ دیکھیں الحمدللہ باپا جان تشریف لائیں گے، آپ لوگ اب اس سے آگے نہ آئیے گا. تو پھر ان ذمہ داران کی بات سن کر الحمدللہ وہاں پر رک گئی. اب چونکہ وہاں پر ہم سب رکے ہوئے تھے، کوشش کر کے ہم سب سے آگے والی لائن میں آ کر، میں اور ارشاد ہم سب سے آگے والی لائن میں آ کر کھڑے ہو گئے. تو ارشاد بھائی نے میرا ہاتھ ایسے پکڑ رکھا تھا، یوں اس طریقے سے، یوں جو نا ہاتھ شکنجا ڈالا ہوا تھا، اور یوں شکنجا ڈال کر کہنے لگے کہ اس کو مضبوطی سے ہاتھ پکڑ کے رکھنا، حضرت صاحب جیسی تشریف لائیں گے تو آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑنا، اگر ہاتھ چھوڑ دیا تو ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے، پتہ نہیں پھر مطلب کہاں ملتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں، بالکل ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. جیسے ہی حضرت صاحب تشریف لائے، دائیں بائیں چند اسلام حضرت صاحب کے موجود تھے. جیسے ہی حضرت صاحب ڈاک یارڈ سے تشریف لائے مین گیٹ کی طرف، تو وہ کیفیات، وہ مناظر، میں کوشش کرتا ہوں اسلامیہ کو سنانے کی، بیان کرنے کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھ سے بیان ہو نہیں پاتے کہ میں ان کو بیان کیسے کروں کہ اس وقت کی دلی کیفیت وہ کیا تھی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جو اس قدر مضبوطی سے ہاتھ پکڑ رکھا تھا میں نے ارشاد بھائی کا اور انہوں نے میرا، وہ ہاتھ مجھ سے کیسے چھٹا، میں ان سے کیسے دور ہوا. اور جو بندہ زندگی میں کبھی رویا نہیں، خطابات سن کر، مختلف قسم کے جلسوں میں جا کر، نعت خانے سن کر جو بندہ رویا نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مطلب میرے ساتھ اس وقت کیا ہے کہ کیفیت بیتی، میرے اس وقت کیا حالت بیتی کہ آنکھوں سے جیسے ہی امیر اہل سنت پر میری نگاہ پڑتی ہے تو ایسی عجیب کیفیت ہو گئی کہ وہ مناظر جو میں نے خواب میں دیکھے تھے، وہ چہرہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، خدا کی قسم یہ وہی چہرہ تھا. کیونکہ خواب میں جس چہرے نے مجھے دعوت دی تھی اپنی طرف آنے کی، آج میں نے اس چہرے کو دیکھا کہ وہ چہرہ میرے سامنے ہے. مجھے میں آپ کو کس انداز میں اپنے اس دل کی کیفیات کو، اپنے ان فیلنگز کو کیسے بیان کروں، ان فیلنگز کو کیسے بیان کروں کہ جیسے میری امیر سنت پر نگاہ پھیری پڑی اور خواب میں جس چہرے کو میں نے دیکھا تھا وہی چہرہ جب میں نے سامنے حقیقت میں دیکھا تو میرا دل ایسے اندر سے کھنچ گیا کہ بس مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری آنکھوں سے آنسو کب جاری ہوئے. بس میں زاروں قطار ہو رہا تھا اور میری ایک عجیب سی کیفیت تھی. حضرت صاحب ایک ڈالے پر سوار ہوئے اور یہ قافلہ روڈ کے راستے روانہ ہو گیا. باپا جان نے راستے میں ایک مزار شریف آیا، اس مزار شریف پر حاضری دی اور باقاعدہ مائک پر اعلان فرمایا کہ میں جب بھی حج سے واپس آتا ہوں تو میں اس مزار شریف پر حاضری دیتا ہوں. میری خواہش ہے کہ تمام اسلام بھائی جو ہیں باہر ہی رہیں، اندر مزار شریف پر رش نہ کریں، میں حاضری دے کر واپس آ جاؤں. میرا یہ ایک عمل عرصے سے جاری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا عمل آج بھی اسی طرح برقرار رہے. تو حضرت صاحب نے یہ ارشاد فرمایا
اور اس ارشاد فرمانے پر بہت بڑی تعداد باہر رہ گئی. چونکہ میں اس وقت صاحب سے مرید ہوا نہیں تھا، میں ان کا ایک عقیدت مند تھا اور انہیں میں بڑا قریب سے دیکھنا چاہتا تھا. ڈالے کے قریب قریب تو تھا ہی تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی طرح چھو لوں. میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی طرح ان کو چھو لوں، ان کے کسی طرح ہاتھ کو چوم لوں، کسی طرح ان کے بازو کو چھو لوں، کسی طرح ان کے کندھے کو چھو لوں، جو انہوں نے امامہ پہن رکھا ہے، جو ان کے گلے میں چادر ہے، میں کسی طرح ان کی کسی چیز کو چھو لوں. ایک ان کو مطلب ہاتھ لگانے کی بڑی مطلب ایک دل کے اندر شدید قسم کی جنہیں کو تمنا تھی. تو اب چونکہ باپا جان نے عوام الناس کو فرما دیا، بہت بڑی تعداد رک گئی، لیکن چند اسلام بھائی اندر داخل ہو گئے. جب میں نے دیکھا کہ چند داخل ہو گئے تو میں بھی اندر داخل ہو گیا مزار شریف پر. جب مزار شریف پر گئے تو میں بالکل باپا جان کے قریب کھڑے ہو کر دعا کرنے کا موقع نصیب ہوا. باپا جان دعا فرما رہے تھے اور میں قریب کھڑا تھا. بس وہ راستے میں بھی مزار شریف پر بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جیسے باپا جان نے دعا فرمائی تو کچھ اسلامی بھائی مزار شریف کی طرف پیٹ کر کے نکلنے لگے. تو باپا جان نے ایک دم خاموشی کے ساتھ، اب میں باپا جان کے اشارے اس وقت دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں اس وقت یہ باتیں نہیں آ رہی تھی کہ باپا خاموش کیوں ہیں اور باپا کلام زیادہ کرنے کے بجائے اشاروں سے بات کیوں کر رہے ہیں. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد پتہ لگا کہ باپا جان تو الحمدللہ کفل مدینہ کو پسند فرماتے ہیں اور کفل مدینہ کے عامل ہیں. وہاں یہ بات اس وقت سمجھ میں آ نہیں رہی تھی. میں نے کہا حضرت صاحب اشارے فرما رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں، مطلب وہ بات اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی. تو باپا جان نے اشارہ فرما ایک لفظ ضرور بولا، ایک دو جملے، وہ یہ تھے کہ پیٹ نہ کریں مزار شریف کو، مزار شریف کو پیٹ ہو رہی ہے. اور یہ فرما باپا جان خاموش ہو گئے. پھر اشاروں سے باپا جان نے فرمانا شروع کر دیا کہ پیٹ نہ کریں، ایسے 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 اس طریقے سے آپ لوگ مزار شریف کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طریقے سے آپ لوگ باہر واپس آئیں. باپا جان بھی مزار شریف کو بغیر پیٹ کے باہر تشریف لا رہے تھے. ہم بھی باپا جان کو دیکھتے ہوئے اسی طرح واپس باہر حاضر مطلب ان کے ساتھ آ رہے تھے. تو باہر آنے کے بعد جیسے مزار شریف کا جو میدان ہے جب اس میں نکلے تو اس وقت مجھے باپا جان سے ہاتھ ملانے کا اور باپا جان کو چھونے کا موقع ملا. میں نے ہاتھ ملاتے ہی باپا جان سے مصافحہ کرتے ان کا ہاتھ کو بوسہ دیا، اور وہ ایک خواہش جو دل کے اندر بڑی شدت کے ساتھ تھی الحمدللہ وہ پوری ہوئی کہ میں نے باپا جان کو چھو بھی لیا اور ہاتھ کا ان کے دست مبارک کا بوسہ بھی دیا. شہید مسجد قافلہ پہنچا، وہاں باپا جان نے جا کر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے، کچھ ارشادات فرمائے، وہاں جا کر دعا کی. اس دن مکتبۃ المدینہ شہید مسجد کا افتتاح فرمایا. اعلان ہوا کہ جس نے بیعت ہونا ہے وہ باپا جان سے بیعت ہو جائے. الحمدللہ ڈاک یارڈ پہ زیارت کرتے ہی دل تو باپا جان کو دے ہی بیٹھے تھے، اب جان رہ گئی تھی. الحمدللہ یہ بھی اس دن شہید مسجد کے سامنے جب باپا جان نے بیعت فرمائی، الحمدللہ اس دن میں حضرت صاحب سے بیعت ہو گیا. اس طریقے سے الحمدللہ حضرت صاحب کا میں اس دن بیعت ہوا. جب باب المدینہ سے مدینۃ الاولیاء پہنچے تو امامہ شریف بھی پہن لیا تھا میں نے، داڑھی شریف کی بھی نیت کر لی تھی، داڑھی شریف بڑھا بھی لی تھی اس وقت. الحمدللہ میں نے داڑھی شریف کی نیت کرنے کے بعد باپا جان نے توبہ کروائی تو الحمدللہ میں نے داڑھی جب جتنے عرصہ داڑھی منڈوائی میں نے الحمدللہ اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی. اللہ عز و جل مجھے وہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے توبہ کی اور اللہ عز و جل میری اس توبہ کو قبول فرمائے. تو جیسے میں واپسی پہنچا سر پر امامہ شریف تھا اور اسی طریقے سے وہ سنہری چادر گلے میں پہنا کرتے تھے اس دور میں، تو وہ میں نے سنہری چادر بھی لے لی تھی. تو جیسے میں واپس پہنچا نماز پڑھ کر جب میں نے امامہ شریف اور چادر کے ساتھ جب میں نماز کی پڑھنے کے بعد جب میں واپس گھر کی طرف پلٹا تو وہ میرے پرانے دوست جو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کر حیران ہوئے، کہنے لگے کہ واہ بھائی کمال ہو گیا. انہوں نے جب مجھے دیکھا دیکھ کر کہنے واہ بھی کمال ہو گیا، یہ انقلاب کیسے آ گیا. ہم لوگوں کے تاثرات وہی تھے، یہ ہماری فیلڈ سے نکل چکا تھا کیونکہ اسی کو ہی آگے کرتے تھے ہم. یہ اپنے نا دکھنا ہی بند ہو گیا، کیوں یہ اچھے ماحول میں آ گئے. تو ان اسلامی نے فضان سنت تھی وہ انہوں نے پیش کی تھی مجھے پڑھنے کے لیے. تو اس وقت وہ 70 روپے کی غالب بنایا کرتی، 70-80 روپے کی، اور اس دور میں 70-80 روپے اکٹھا کرنا ایک بہت بڑا کام تھا. انہوں نے مجھے فیضان سنت دی اور کہا کہ فیضان سنت پڑھنے سے پہلے بالخصوص آپ امیر علیہ سنت کے جو حالات زندگی ہیں آپ انہیں ضرور پڑھیے گا، اور شروع آپ نے یہاں سے کرنی فیضان سنت. تو میں گھر فیضان سنت لے کر چلا گیا. پہلی رات پہلے دن میں نے اس کو نہیں پڑھا، میں نے اس کو جا کر ویسے رکھ دیا.
اگلے دن نماز میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ نے کتاب کو شروع کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کیا۔ میں نے کہا یار مرضی آپ کی سلیم بھائی، ہم نے تو آپ کو کتاب اس لیے دی ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، تو اب کب مطالعہ شروع کریں گے؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ آج سے مطالعہ شروع کر دوں گا۔ میں گھر گیا، میں نے پھر اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگلے دن پھر ان سے ملاقات نماز میں ہوئی، تو اس دن مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ یار انہیں مجھے 2 مرتبہ کہا مطالعہ کرنے کا، میں نے مطالعہ شروع نہیں کیا۔ میں نے پھر ان سے آج پکا وعدہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں اس کا مطالعہ شروع کر دوں گا۔ میں نے جا کر امیر علیہ سنت کی کتاب جو فیضان سنت تھی اس کا میں نے مطالعہ شروع کیا، اور بالخصوص جو انہوں نے جو مجھے فرمایا تھا کہ آپ نے امیر اہل سنت کے حالات زندگی کو پہلے پڑھنا ہے، تو جب میں نے امیر اہل سنت کے حالات زندگی کو پڑھا تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا یار واقعی ایسے انسان، ایسے لوگ آج کے دور میں ہیں؟ ایک سوال مطلب دل کے اندر پیدا ہوا۔ تو ابھی میں نے چند صفحات ہی پڑھے تھے تو کتاب بند کر دی، رات کو سو گیا۔ اگلے دن جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی سنائیں۔ میں نے کہا جی میں نے پڑھا ہے، تو ابھی پورا نہیں پڑھا، میں نے بھی 2-3 صفحات پڑھے ہیں اور واقعی پڑھنے میں مزہ تو آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا آج آپ اس کو مزید پڑھیے گا۔ تو میں نے ان پورے حالات زندگی کو پڑھا۔ 2 دن تک ویسے پھر ان سے قدرتی بات ہے ملاقات نہ ہو سکی۔ انہی 3-4 دنوں کے اندر میں نے وہ حالات زندگی کا مطالعہ کر لیا۔ وہ جن کی بدولت شہر شہر ملک ملک میں سنتوں کی دھومیں مچ گئیں، جن کی تلقین و ترغیب سے لاکھوں نفوس راست راہوں کے مسافر بن گئے، جنہوں نے مدنی ماحول کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مدنی حلیے سے بھی آراستہ فرمایا، جن کی شاہکار تحریروں اور تربیت نے معاشرے کو مبلغین عطا کیے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی انہی کی انتھک کوششوں کا ثمر ہے۔ آج کے پرفتن دور میں انہی کے شیریں لب و لہجے نے عاشقان رسول کو آپس میں شیر و شکر کا درس دیا۔ وہ جن کا ذکر جید علماء کرام مفتیان کرام اپنے اپنے خوش انداز میں کرتے ہیں۔ 15ویں صدی کی علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت عالم نیت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، جن کا تذکرہ خاص و عام کی زبان پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عثمان خالد الطاف بھائی مرکز الاولیاء اسلامی بہن اور عادل آوان اٹک امین شاہ سمندری اور اسی طرح آصف فرخ اتاری، آپ کے ایس ایم ایس وغیرہ موصول ہوئے۔ مدنی انقلاب دیکھ کر مدنی کام کرنے اور 12 ماہ کے قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں۔ ایک ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں ون ویلنگ کرتا تھا، گناہوں میں زندگی گزارتا تھا، باپا کی نظر کرم سے امامہ داڑھی شریف زلفیں مدنی خلیہ پہننا نصیب ہوا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو تبدیلیاں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملنے کو کی اطلاع کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو بھی ملیں گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے اسلام بھائی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آج ہم سلیم بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے سلیم بھائی کی تبدیلی کا سلسلہ ہوا اور سفینے کے دیوانے بن کر یہ سفینے کی طرف بڑھ کر آگے بڑھنا شروع ہوا۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کس انداز سے آئے، اور اسی میں امیر اہل سنت کے تعارف امیر اہل سنت کی کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، اسے ضرور حاصل فرمائیے۔ المدینۃ العلمیہ کی یہ تحریر ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سارے مدنی پھول ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دعوت دوں گا تذکرہ امیر اہل سنت کے اقساط بھی پڑھیے۔ آپ کے امیر اہل سنت کے حالات زندگی، یعنی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کے واقعات، آپ کے حالات زندگی پڑھنے سے بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ اسی طرح علماء و اولیاء بزرگان دین کے جو واقعات ہیں وہ ہماری لیے درس کا سامان، ترغیب کا سامان بھی بنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا اس وقت تذکرہ امیر اہل سنت کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں لازمی بات ہے شروع میں حالات زندگی، آپ کی شخصیت کے بارے میں اور آپ کی
یوں آپ نے کس انداز سے ابتداً کوششیں کی، پھر امیر السنت کی کہانی انہی کی زبانی یہ سلسلہ آپ www.amiralsunnat.net پر بھی حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور میموری کارڈ کے اندر بھی یہ موجود ہے، سفر مدینہ DVD کے اندر بھی یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز مل جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ جو اقساط المدینۃ العلمیہ نے شائع کی ہیں، اس میں شوق علم بھی ہے، حالات زندگی بھی ہیں، ابتدائی حالات بھی ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کیجئے، اور تعارف امیر سنت کو بھی آپ حاصل فرمائیے، اور انشاءاللہ العزیز بہت ساری برکتیں آپ پائیں گے۔ اس میں ایک جو چھٹی غالباً قسط ہے وہ علم و حکمت کے 125 مدنی پھول، یہ تخصص کے طلباء کے لیے تو بہت انمول تحفہ ہے، اسے حاصل کیجئے، اور طلباء علم دین اسے ضرور مطالعہ کریں، اور اگر آپ باقاعدہ کسی جامعہ اور مدرسے میں نہیں پڑھتے، آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ بھی پڑھیں، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز اس پہ بہت سارے مدنی پھول ہوں گے۔ مطالعہ کریں، پھر کہتے ہیں کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ تو بہرحال یہ ایک نیت کا SMS موصول ہوا ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ میں لگاتار 7 جمعرات فیضان مدینہ اجتماع میں حاضری دوں گا۔ یہ کہاں سے نیت ہے، کن کی ہے، کس شہر میں ہے، اس کی تفصیل اس SMS میں نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے سلیم بھائی کا شرارتوں بھرا ماضی آپ نے سنا، اور لازمی بات ہے کہ اس طرح کا انداز جب ایک شخص کا ماضی معلوم ہوتا ہے اور حال کی تبدیلی معلوم ہوتی ہے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت اسلامی نے کیسے کیسوں کو تبدیل کیا، اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے کتنے فوائد ہیں، دین متین کے کاموں میں مشغول ہونے کی کیسی برکتیں ہیں، نیکی کی دعوت عام کرنے کی کیسی برکتیں، کہ معاشرے کا ایسا بگڑا ہوا طبقہ بھی معزز طبقہ بن کر آج مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی غور کریں کہ ہماری تبدیلی کے بارے میں ہم نے کیا کیا کوششیں کی ہیں۔ آئیے سلیم بھائی یہ اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو آنے کے بعد کے واقعات بھی ان کے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جہاں پر اس وقت موجودہ فیضان مدینہ ہے، الحمدللہ یہاں پر باپا جان تشریف لائے، اس وقت یہاں سبزی منڈی تھی، فیضان مدینہ نہیں تھا، صرف یہ ایک میدان تھا، اور ایک سائیڈ میں ایک چھوٹا سا لینٹر ڈلا ہوا تھا، جیسے شیڈ اس کو بولتے ہیں۔ تو باپا جان نے وہاں پر آ کر الحمدللہ نمازیں ادا فرمائی، ہم نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ امیر اہل سنت سارا سال روزہ رکھتے ہیں، مجھے بڑا تجسس ہوا، اور غالباً اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا، تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ میں بھی امیر اہل سنت کے ساتھ کوشش کروں کہ مجھے سحری نصیب ہو جائے۔ تو میں نے گزارش کی جو اس وقت ملتان کے نگران تھے، میں نے کہا حضور مجھے کسی بھی طرح باپا جان کے ساتھ بٹھائیں، میں نے سحری کرنی ہے۔ تو الحمدللہ نے شفقت فرمائی، مجھے بھی ارشاد بھائی کو بھی ہمیں باپا جان کے ساتھ سحری کے لیے بٹھا دیا۔ تو سحری میں باپا جان کے لیے گھر سے جو پکر کھانا ہے اس میں چاول تھے، کچھ سالن تھا، اور تلی ہوئی مچھلی تھی۔ اب چاول بھی میں نے کھایا، پاپا جان جہاں جہاں سے چاول لیتے وہاں سے میں چاول لے کر میں نے بھی تناول کیے، جہاں سے باپا جان سالن لیتے میں بھی وہاں سے لیتا، کچھ چیزیں باپا جان کے ہاتھوں سے میں لے لیتا تھا، بالکل باپا جان کے بالکل سامنے بیٹھ کر الحمدللہ سحری کی سعادت مل رہی تھی۔ باپا جان نے جیسی تلی ہوئی مچھلی اٹھائی، اب چونکہ میں مچھلی نہیں کھاتا تھا اور کوئی مجھے نظر کا مسئلہ تھا مچھلی کا، بلکہ یہاں تک حالت تھی کہ اگر مچھلی پکی ہوئی سامنے آ جاتی اس کی سمیل سے مجھے الٹی آ جاتی تھی، آ جاتی تھی، وہ میٹ ہو جا کرتی تھی، اور کھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اب باپا جان نے مچھلی کا ٹکڑا اٹھایا، تھوڑا سا اس میں سے توڑ کر اپنے لیے رکھا، اور باقی سارا ٹکڑا واپس اسی پلیٹ میں رکھ دیا جس میں مچھلی تلی ہوئی رکھی تھی۔ فوری میں نے وہ ٹکڑا اٹھا لیا، اور ٹکڑا اٹھانے کے بعد فوری ذہن میں بات آئی کہ سلیم یہ جو ٹکڑا اٹھایا ہے اگر کھا لیا تو جو باپا جان کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی سعادت نصیب ہوئی ہیں، جو کھانا کھایا ہے، اور فوری وومیٹ ہو جائے گی، فوری الٹی آ جائے گی۔ تو وہ میں ٹکڑا بھی رکھنے ہی لگا تھا کہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت چونکہ میرے سامنے تھے، فوری دل کے اندر سے ایک بات آئی کہ یار تیرا پیر تیرے سامنے ہے، کہ تیرا پیر تیرے سامنے ہے، اگر یہ مچھلی کھانے سے طبیعت بگڑتے ہوئے بھلے بگڑ جائے، یہ پیر کا تبرک کھانا ضرور ہے۔ الحمدللہ میں نے مچھلی کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے میں نے کھانا شروع کر دیا۔
जिस मछली, पकी हुई मछली की स्मेल से मुझे क्या आ जाती थी, साथ अगर रखा हुआ शोरबा होता था, शोरबे से क्या आ जाती थी, किसी किस्म की मछली पकी सामने ले आते थे, वो खाना दुख को तो कुजा, देखने को भी जी नहीं चाहता था। उस मछली के टुकड़े को मैंने उठाया और ये सोच कर कि आज पीर जाने और मछली जाने, बस आज मछली खानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मछली का टुकड़ा मैंने खाना शुरू कर दिया। मछली खा रहा था और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की तरफ मेरी निगाह थी, उनकी ज़ियारत की जा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने मछली कितनी देर में खा ली। अल्हम्दुलिल्लाह मछली खाई। मछली खाने के बाद दस्तरखान से जैसे बापा जान उठे हाथ वगैरह धोने के लिए, खाने का जो बाद का वुजू करते हैं, जब उसके लिए बापा जान उठे, मैं भी उठा, मैंने भी खाने का वुजू किया। अब मैं थोड़ा दूर दूर बापा जान से दूर दूर, क्योंकि जहन में एक बात थी कि अभी मतली होनी है, अभी क़े आ जानी है, तो लिहाजा बापा जान से दूर ही रहे। लेकिन एक अजीब सी कैफियत थी, ना कोई मतली का सवाल, ना कोई क़े की कैफियत, कुछ भी नहीं, बल्कि एक अजीब सी तबीयत, और तबीयत में एक अजीब सी खुशी। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बापा जान ने हमें कुछ ताइफ अता फरमाए, मदीने पाक की कुछ चीज़ें अता फरमाई और कुछ तहफ़ दिए। तो पहली बार अपने शेख तरीक़त, अपने पीर मुर्शिद के हाथों से तहफ़ लेने का एक अजीब ही मज़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो तहफ़ लेकर वापस मुल्तान शरीफ हाजिर हुए, मुल्तान आ गए। जैसे मैंने आपको मुल्तान का मामला सुना दिया दोस्तों का, तो इरशाद भाई बिलखसूस तरबियत मेरी फरमाते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर कहते थे आपने मुझसे रोज़ाना मिलना है। अब वो क्या तरबियत फरमाते थे कि आपने दाढ़ी शरीफ का इरादा कर लिया, आपने इमामा शरीफ बांध लिया, आपने सफ़ेद लिबास पहनना शुरू कर दिया, तो अब आप पर मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ तरफ से हमले होंगे, घर से भी होंगे, दोस्त भी आप पर हमले करेंगे और इलाके वाले भी हमला करेंगे। और आप ये याद रखिएगा, अच्छे भले जिनको आप बादशाह समझते हैं, इस ऐसे लोगों की तरफ से भी बहुत अजीब सी बातों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आपने कोई फैसला करने से पहले मुझसे जरूर मिलना है। यानी कि उनकी एक तंबीह थी मुझे कि आपने कोई भी फैसला नहीं करना, फैसले का इख्तियार आप मुझे दे दें। मैंने कहा इरशाद भाई आप मेरे मोहसिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैसले का इख्तियार मैंने आप ही को दिया, मैं आपके बगैर इंशाल्लाह जिंदगी कोई फैसला नहीं करूंगा। मैंने दाढ़ी शरीफ की नियत कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दाढ़ी शरीफ रख चुका हूँ। अब ये दाढ़ी नहीं कट सकती, गर्दन तो कट सकती है, दाढ़ी नहीं कटेगी इंशाल्लाह। और मैंने अमामा शरीफ सर पे रख लिया इंशाल्लाह। अब ये अमामा शरीफ मेरे साथ मेरी कब्र में ही जाएगा। मेरे भाइयों ने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दी कि अमामा उतार दो, दाढ़ी कटवा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। वो ज़ाहिर उनकी एक सख्ती थी, छोटा भाई होने के नाते। आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल बेहतरी की तरफ आया, और बेहतरी की तरफ आते आते अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे वही भाई जो पहले इस माहौल को नहीं समझ पाए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह जब इस माहौल को समझ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आज वही मेरे बड़े भाई दोनों और मेरे छोटे दोनों भाई भी, और जो सबसे बड़े भाई हमारे जो पहले अलहदा हो गए थे, आज मेरे वो पांचों भाई, छठा मैं, वो आज पांचों भाई मुझ पर इतने मेहरबान हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मदनी माहौल के हवाले से, चाहे मैं कहीं काफिले में जाऊं, चाहे दावत इस्लामी के काम करने के लिए दीगर शहरों में जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर में कोई परेशानी नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र करते हैं, मेरे साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। जिस चीज़ के बारे में, जिस किस्म की कोई मामलात हो, मैं उनसे कह दूं कि ये मुझे परेशानी है, ये मेरे मामलात, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी मेरे साथ ताउन करते हैं, मेरे घर वाले, मेरी बहनें, मेरे घर वाले सारे अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करते हैं। फिर घर में नरमी आना शुरू हो गई, और वो नरमी जैसे मैं अर्ज़ कर चुका आपसे पहले कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मेरे साथ हैं, किसी मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे मतलब बाहर नहीं, हमारे सारे मामलात इकट्ठे होते हैं। फैज़ान मदीना भी आते हैं, वो हमारे दीगर मतलब मुख्तलिफ किस्म के हफ्तावार इज्तिमा हैं या बड़ी रात की इज्तिमा, इनमें भी शरीक हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इस वक्त बड़े मेहरबान और मेरे साथ मुशफिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे ससुराल से लेकर और मेरा पूरा ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़े खुश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहते मुझे, मैं फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ, और मुझे ये बात कहते फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे ख़ानदान वाले अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर फ़ख्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे
تمام بچے، بچوں کی اماں، میرے بھائی وغیرہ اور دیگر جو میرے خاندان کے جو دیگر احباب اور خواتین ہیں، الحمدللہ ان میں بہت سارے لوگ الحمدللہ باپا جان سے بیعت ہیں اور اتاری ہیں. جو پہلے سے کسی اور پیر صاحب سے مرید تھے، الحمدللہ وہ باپا جان سے طالبی ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ میرے بچے بھی الحمدللہ مدنی ماحول کی طرف راغب ہیں. 1994 میں الحمدللہ ہم مدنی قافلے بلوچستان گئے. اس مدنی قافلے میں جاتے وہاں پر پریشانیاں شروع ہو گئی. بہرحال ہم ہمت کر کے الحمدللہ رڑکن ہے وادی رڑکن، ہم رکنی سے وادی رڑکن پہنچے. تو وادی رڑکن میں پہنچنے کے بعد ہم نے وہاں پر رات کا قیام کیا اور وہاں کے معاملات دیکھے. 2 سال سے وہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی سا غالب تھا کہ وہاں کی فصلیں وغیرہ 2 سال سے نہیں ہو رہی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. تو جیسے مدنی قافلہ پہنچا اور لوگوں نے ہمارے ساتھ مطلب شدت بھی کی، زیادتی والے معاملات بھی ہوئے. تو رات کو جیسے ہم قافلے والے مناجات وغیرہ کر کے سوئے تو الحمدللہ عز و جل باپا جان خواب میں آئے، اور اس قافلے میں ہم 12 اسلامی بھائی تھے. ان 12 میں ہم 2 پرانے تھے اور باقی ہمارے ساتھ سارے نئے تھے. ان 2 پرانے میں ایک میں تھا اور ایک ہمارے ساتھ ہمارے ارشاد بھائی تھے. تو باپا جان خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ، مسکرا کر کہنے لگے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، الحمدللہ آپ کو یہاں پر کامیابیاں ملیں گی. تو ایسے ہی ہوا. جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی بات یہ کہ آپ کریں دعا، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، اگر آپ دعا کرتے اور بارش ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی دعا اللہ قبول کرے گا، اور اس طریقے کے معاملات ہیں. تو الحمدللہ ہم نے پھر وہاں پر اجتماع رکھا تیسرے دن، قافلے والا جو آخر دن تھا. اس اجتماع کا جو دورانیہ تھا وہ ہمارا تھا ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب. مغرب کے بعد چونکہ پہاڑی علاقے سے لوگوں نے واپس جانا ہوتا ہے، تو الحمدللہ جیسے اجتماع ہوا، بیان ہوا، بیان کے بعد ہم ذکر اور دعا کا حلقہ لگا، کیونکہ وہاں پر ہم نے اجتماع کیا تھا. اس ذکر و دعا کے حلقے میں جب دعا کا سلسلہ چلا تو الحمدللہ مدنی قافلے کے اسلام بھائی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گیڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، اور مدنی قافلے کے ساتھ ساتھ عوام الناس بھی وہاں پر دعا کر رہی تھی. الحمدللہ جیسے اجتماع ختم ہوا اور جیسے لوگ اپنی اپنی سواریوں پر، ٹرالیوں پر، دیگر سواریوں پر جب واپس پلٹے تو الحمدللہ اس علاقے میں خوب بارش برسی اور مطلب کمال بارش ہوئی. ان لوگوں نے کہا کہ آپ بستی لوف جائیں، بستی بہدانی جائیں، اس کے بعد آپ راڑاشم جائیں، اس کے بعد آپ کنگری جائیں. الحمدللہ ایسی قافلے کی برکتیں وہاں پر ظاہر ہونا شروع ہوئیں کہ ہر دوسرے دن، تیسرے دن باپا جان کی قافلے میں زیارتیں ہوتی. اور باپا جان الحمدللہ فرماتے کیونکہ ہر نئے علاقے میں نئے سے نئی پریشانی، ہر نئے علاقے میں نئے سے نئی مشقت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے دیگر جو وہاں کے ماحول تھے، وہاں کے لوگوں کی جو شدت تھی وہ نئے سے نئے طریقے کی تھی. جیسی کوئی پریشانی آتی، قافلے والے افسردہ ہو کر رات کو جب سوتے تھے تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت خواب میں تشریف لا کر کندھے پر تشفی فرما کر کہتے کہ میرے بیٹو گھبرانا نہیں، پریشانی ہونا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر آپ یہاں پر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور مدنی چینل کے توسل سے یہ میں بات تمام ان دوستوں کے سامنے، ان اسلام بھائی کے سامنے، ان احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ چکا، میں توبہ کر چکا. آپ سب میری اس توبہ کے گواہ ہو جائیے کہ میں ان تمام ان غلطیوں کو تہیں کہ معافی مانگ چکا. جو میری زندگی پچھلی گزری میں نے کوشش کی ہے کہ جو بھی مجھے اس وقت ملا میں نے ان سے معافی مانگی ہے کہ میری پچھلی جو بھی غلطیاں کو تہیں مجھ سے ہوئی آپ مجھے معافی دے دیں. جو لوگ نہیں مل سکے اگر وہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان میری تمام غلطیوں کی مجھے معافی دے دیں جو میں پچھلے دور میں کر چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ معافی دینا قبول فرمائے اور اللہ عز و جل میری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کال چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی انقلاب دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ محمد سلیم برالی صاحب جو اپنے تاثرات دے رہے ہیں نا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں، بہت دل خوش رہا ہے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مدنی چینل اور حضرت صاحب کو تا دیر شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر آپ کا حضرت صاحب کا سایہ تا دیر قیام دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بلال احسن سردار آباد سے ہر جمعرات کو اجتماع میں شامل کی تیاری کر لی ہے۔ اب انہوں نے کیسی تیاری کر لی ہے؟ مغرب سے لے کر چاش تک دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ ہمارے کال والے اسلامی بھائی نے غالباً نام وغیرہ نہیں بیان کیا، مقام بھی شاید بیان نہیں کر سکے، تو بہرحال آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اس سلسلہ میں بھی امید کرتا ہوں کہ یہ اسلامی بھائیوں کی جو تبدیلیاں دیکھ کر ایک اچھے جذبات مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہوں گے دعوت اسلامی کے حوالے سے۔ دین اسلام نے کس انداز سے تبدیلیاں کی، جرائم کو بھی ختم کیا ہے، بہت اچھا ایک تعلیمات دین اسلام کی ہے، اور کس طرح کے لوگوں کو نیکیوں کی طرف گناہوں سے چھڑا کر، لوگوں کو تنگ کرنے سے چھڑا کر، یعنی خود دیکھے کہ وہ شخص جو اس قدر شرارتی تھا جیسا انہوں نے بیان کیا، اور آج جو وہ مدنی چینل پر لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے، ایسا درس دعوت اسلامی نے دیا، تو یہ ایک چیز اچھی لگتی ہے۔ مگر اس تبدیلی کے بعد میں اور آپ اپنی تبدیلی پر غور کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر ہم شامل ہو جائیں، ان میں دین بھی حاصل کریں، فرائض علوم حاصل کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ان نعروں میں بھی شامل ہو جائیے، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا سلسلہ ختم ہو چکا، اور یہ یاد رکھیے کہ اب پھر ایک مرتبہ عشرہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کو شروع ہو جائے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہوں گے، اور ان راتوں میں ہو سکتا ہے عاشقان رسول، ترکیب تو ہوتی ہی ہے، امید ہے عاشقان رسول لوگ روزہ بھی رکھیں گے، یعنی یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باقاعدہ جیسا اہتمام وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، اس طرح کے کچھ معمولات امید ہے انشاءاللہ العزیز ہوں گے۔ آپ کو مدنی چینل پر بھی امیدیں دکھائے جائیں گے، تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور عشرہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے بھی ماہ ذوالحجۃ الحرام کے، اور ماہ ذوالحجۃ الحرام کے مدنی مذاکرے عام مدنی مذاکروں سے زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں، کس انداز کے ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ تو آپ مدنی مذاکرات دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا